حیدرآباد میں ایک دلسوز اور افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں محبت کی شادی کے صرف ایک ماہ بعد ہی نوبیاہتا جوڑے نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق کوکھرپلی کے رہائشی کارتک اور منجولا نے 8 مارچ کو ایک دوسرے سے محبت کے بعد گھر والوں کو راضی کر کے شادی کی تھی، مگر خوشیوں بھری زندگی کا یہ سفر زیادہ دیر نہ چل سکا۔ اطلاعات کے مطابق ایک نے پھانسی لگا لی جبکہ دوسرے نے زہر پی کر خودکشی کر لی۔ اس افسوسناک واقعے کی وجوہات ابھی تک واضح نہیں ہو سکے۔ پولیس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے جبکہ علاقے میں غم کی فضا چھا گئی۔ الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ نے بغیر وجہ بتائے گرفتار کرنے کی کارروائی کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ جیل میں بند اناؤ کے رہائشی کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے بینچ نے اسے فوری رہا کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے درخواست کو بھی منظور کر لیا ہے۔ عدالت میں پتہ چلا کہ پولیس نے درخواست گزار کو تحریری بنیاد فراہم کیے بغیر گرفتار کر لیا۔ عدالت نے پایا کہ پولیس نے گرفتاری کے وقت درخواست گزار کو کوئی دستاویزات فراہم نہیں کی۔ اس دوران عدالت نے اتر پردیش حکومت پر 10 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔ عدالت نے گرفتاری کے وقت وجہ نہ بتانے کو سپریم کورٹ کے حکم کے خلاف ورزی قرار دیا۔ عدالت کی جانب سے حکومت کو 10 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنے کے لیے 4 ہفتوں کا وقت دیا گیا ہے۔ اس مدت کے اندر حکومت درخواست گزار کو رقم فراہم کرے گی۔ حالانکہ عدالت نے حکومت کو معاملے میں قصوروار پائے جانے والے افسران سے یہ رقم وصول کرنے کی آزادی دی۔ جسٹس پرمود کمار سریواستو اور عبد المعین کی بینچ نے اناؤ میں گرفتار منوج کمار کے بیٹے کی درخواست پر یہ فیصلہ سنایا۔ عدالت کا کہنا ہے کہ افسران کے لیے ضروری ہے کہ گرفتار کرتے وقت اس کی وجوہات تحریری طور پر فراہم کی جائے۔ واضح رہے کہ 27 جنوری کو منوج کمار کو اناؤ کے اسیون تھانے پولیس نے ایک کیس کے سلسلے میں گرفتار کیا تھا۔ پولیس کی جانب سے گرفتاری کی وجہ بتانے کے بجائے صرف FIR نمبر درج کیا گیا تھا، جس کے بعد مجسٹریٹ نے 28 جنوری کو ریمانڈ منظور کی تھی۔ درخواست گزار نے اپنی حراست اور گرفتاری کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا، جس میں اس نے کہا تھا کہ اسے گرفتار کرتے ہوئے وجوہات تحریری طور پر فراہم نہیں کیے گئے، جو ایک ضروری آئینی تحفظات کی خلاف ورزی ہے۔ اس پر ہائی کورٹ نے درخواست منظور کرتے ہوئے ریمانڈ کا حکم کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے کہا کہ اگر ملزم کسی الگ کیس میں مطلوب نہیں ہے تو اسے فوری طور پر رہا کیا جائے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ای چالان وصولی اور ٹریفک پولیس کے رویے سے متعلق عدالتی احکامات پر عمل نہ کرنے کے معاملے پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریاست کے DGP، پرنسپل سیکرٹری داخلہ، ACP ٹریفک اور چکڑپلی ٹریفک پولیس کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ یہ معاملہ ویرا گووند راچاری کی جانب سے دائر کی گئی توہین عدالت کی درخواست سے متعلق ہے۔ درخواست گزار نے حکومت کے GO 108 کو چیلنج کرتے ہوئے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ عدالت نے جنوری میں اپنے حکم میں واضح کیا تھا کہ ٹریفک خلاف ورزیوں پر چالان کی وصولی کے لیے کسی قسم کی زبردستی کارروائی نہ کی جائے، گاڑیاں ضبط نہ کی جائے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف صرف قانونی طریقہ کار یعنی عدالت میں چارج شیٹ داخل کی جائے۔ تاہم دوران سماعت یہ بات سامنے آئی کہ 9 اپریل کو RTC کراس روڈ پر ایک وکیل کی گاڑی کو پرانے چالان کی بنیاد پر ضبط کر لیا گیا، جس کے خلاف دوبارہ توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ گاڑی مالک چالان ادا کرنے کے لیے تیار تھا، اس کے باوجود پولیس نے گاڑی کی چابیاں چھین لیے، حتیٰ کہ ڈیجیٹل RC دکھانے کے باوجود کارروائی کی گئی۔ دوسری جانب سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ گاڑی سوار کو بغیر ہیلمٹ کے ہونے پر روکا گیا تھا۔ دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے سخت ریمارکس دیے اور کہا کہ سابقہ احکامات کی خلاف ورزی پر کیوں نہ توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ عدالت نے معاملے کی مزید سماعت 19 جون تک ملتوی کر دی۔ تلنگانہ کے نظام آباد ضلع کے بالکنڈہ پولیس اسٹیشن میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں ایک نوجوان لڑکی نے خودکشی کی کوشش کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن کی عمارت سے چھلانگ لگا دی۔ اطلاعات کے مطابق بالکنڈہ سے تعلق رکھنے والی یہ لڑکی گزشتہ کچھ عرصے سے سائی کمار نامی نوجوان کے ساتھ محبت کرتی تھی۔ بعد ازاں انکشاف ہوا کہ سائی کمار پہلے ہی شادی شدہ ہے، تاہم اس نے یہ حقیقت لڑکی سے چھپائی رکھی۔ شادی شدہ ہونے کی بات چھپانے اور مبینہ دھوکہ دہی پر لڑکی شدید ذہنی صدمے کا شکار ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ متاثرہ لڑکی شکایت درج کرانے کے لیے پولیس اسٹیشن پہنچی تھی۔ درخواست دینے کے بعد اس نے اچانک عمارت سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ شدید زخمی حالت میں اسے فوری طور پر نظام آباد کے سرکاری ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا، جہاں اس کا علاج جاری ہے۔ امریکی فضائیہ نے اعلان کیا ہے کہ قطر کی جانب سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو تحفے میں دیے گئے بوئنگ طیارے نے اپنی آزمائش پرواز کامیابی سے مکمل کر لی۔ رپورٹ کے مطابق طیارے میں ضروری ترامیم اور فلائٹ ٹیسٹنگ کا کام مکمل کر لیا گیا ہے اور اس پر رنگ و روغن کا عمل جاری ہے۔ یہ طیارہ رواں برس موسم گرما میں اپنی پہلی باقاعدہ پرواز بھرے گا۔ واضح ہے کہ قطر نے یہ طیارہ مئی 2025 میں بطور تحفہ پیش کیا تھا، جسے امریکی وزیر دفاع پیٹ ہگسٹ نے
तमाम वफाकी कवायद व ज़वाबित और कानूनी तकाज़ों को पूरा करते हुए कबूल कर लिया था। अब ये तैयारा अमरीकी सदारती फ़िज़ाई बीड़े का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर के बन तालाब इलाके में पुल हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 3 हो गई है। रात भर चले बचाव ऑपरेशन के बाद हालांकि एक मजदूर को जिंदा बचा लिया गया है, जबकि ऑपरेशन रोक दिया गया। अफसरान ने कहा कि मलबे में दबे तीसरे मजदूर की लाश मिल गई है, जिससे मरने वालों की तादाद 3 हो गई है। वाज़ेह है कि जुम्मे को बन तालाब इलाके में मरम्मत के दौरान एक पुल का हिस्सा गिरने से 4 मजदूर मलबे में दब गए थे। इन्होंने कहा कि मजदूर पुल की मरम्मत कर रहे थे, जिसे गुज़िश्ता साल अचानक आई बाढ़ में नुकसान पहुंचा था। कल 2 मजदूरों की मौत हो गई थी और एक को बचा लिया गया था और चौथा मजदूर दबा हुआ था, जिसकी लाश आज सुबह पुलिस, फौज, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और NDRF टीम की JCB और दूसरे मिशनरी की मदद से रात भर चले बचाव ऑपरेशन के बाद मिली। इस दौरान जम्मू कश्मीर हुकूमत ने वाक़े का नोटिस लिया और 2 इंजीनियरों को मुअत्तल कर दिया और ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर दिया। हुकूमत ने वाक़े की जांच का भी हुक्म दिया है। कमर्शियल LPG सिलेंडरों की कीमतों में इजाफे के बाद बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने हफ्ते के रोज कहा कि अवाम में इस बात को लेकर बेचैनी पाई जा रही है कि घरेलू गैस, पेट्रोल, डीजल और दीगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ सकती है। एक्स पर हिंदी में किए गए अपने पोस्ट में मायावती ने कहा कि मुल्क में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की शदीद कमी के दरमियान एक ही बार में 993 रुपये का इजाफा और उसका आम लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी पर असर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समेत तमाम ज़राए अबलाग में सुर्खियों में। अवाम में इस खदशे के बाद बेचैनी पाई जा रही है कि खाना पकाने वाली गैस, पेट्रोल, डीजल और दीगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि चाहे इसकी असल वजह अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान तनाज़ा हो या कुछ और, हुकूमत ने अपने मुख्तलिफ रियासतों के असेंबली इंतखाबात से पहले पेट्रोलियम मसनूआत और दीगर अशिया की कीमतों को काफ़ी हद तक काबू में रखा और इसे ये पॉलिसी जारी रखनी चाहिए। अमेरिका की रियासत टेक्सास में एक छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में तैयारे में सवार तमाम 5 मुसाफिर हलाक हो गए। इत्तलात के मुताबिक ये अफसोसनाक हादसा टेक्सास के शहर ऑस्टिन के जनूबी मगरिब में तकरीबन 40 मील दूर पेश आया। तैयारा अपनी मंजिल के करीब पहुंचने वाला था कि अचानक हादसे का शिकार हो गया। फिजा से ली गई तस्वीर में तैयारे का मलबा एक जंगलाती इलाके में बिखरा हुआ देखा जा सकता है।